یار مشا، تم خدا کے لیے 2 منٹ چپ نہیں بیٹھ سکتی؟ میرا پورا بلاگ خراب کر دیا ہے تم نے۔ امارا نے جھنجھلا کر بیڈ پر پڑے کشن کو اٹھایا اور سامنے صوفے پر بیٹھی اپنی کزن میشا کی طرف اچھال دیا۔ میشا نے پھرتی سے سر جھکا کر کشن سے خود کو بچایا اور ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ ارے میری یوٹیوب سٹار، میں تو صرف یہ کہی تھی کہ اس میک اپ ٹیٹوریل میں تم جتنی معصوم بن رہی ہو نا، اصل میں تم اتنی ہو نہیں۔ میشا نے چپس کا پیکٹ اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، اور ویسے بھی تمہارے سبسکرائبر کو میری کامنٹری زیادہ پسند آتی ہے۔ ہمارا نے گہرا سانس لیا، اپنے بال پیچھے کیے اور رنگ لائٹ کے سامنے لگی موبائل اسکرین کو دیکھا۔ وہ 16 سال کی ایک انتہائی خوبصورت، شوخ اور چنچل لڑکی تھی جو لاہور کے ایک اچھے کالج میں پڑھتی تھی اور شوقیہ طور پر بلاگنگ کرتی تھی۔ اس کی زندگی ماڈرن تھی، پڑھائی، دوست، شاپنگ اور سوشل میڈیا۔ میشا پلیز، مجھے یہ ویڈیو آج ہی اپلوڈ کرنی ہے۔ ہمارا نے منت کرنے والے انداز میں ہاتھ جوڑے۔ اچھا بھابا، یہ لو، میں نے اپنے منہ پر لگا لیا تالا۔ میشا نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر زپ بند کرنے کے اشارہ کیا۔ اب شروع کرو اپنا ہیلو گائز۔ ہمارا نے مسکرا کر کیمرے کی طرف دیکھا، اپنی تاثرات کو درست کیا اور بولنا شروع کیا۔ ہیلو گائز، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو بہت اسپیشل ہے کیونکہ میں آپ کو دکھانے والی ہوں اپنا ڈیلی کالج روٹین اور کچھ ایسی ٹپس جو… ابھی امارا کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ امارا کی امی سورا بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی عجیب سی فکر اور پریشانی آج کچھ زیادہ ہی نمایاں تھی۔ امارا، یہ کیا ہر وقت تم فون کے سامنے بولتی رہتی ہو؟ بند کرو اسے اور نیچے آؤ، تمہاری نانی بلا رہی ہیں۔ سغرا بیگم کی آواز میں ایک دباوا خوف تھا جو ہمیشہ امارا کو الجھن میں ڈال دیتا تھا۔ امارا نے ایک لمبی آہ بھری اور ویڈیو ریکارڈنگ بند کر دی۔ اف امی اف، آپ لوگ بنا کبھی سکون سے کام نہیں کرنے دیتے، آ رہی ہوں میں۔ میشا نے امارا کو آنکھ ماری اور سرگوشی میں کہا، لگتا ہے آج پھر حویلی کے قصے شروع ہونے والے۔ امارا اور میشا جب نیچے لاؤنج میں پہنچی تو نانی امی جان نماز پہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور متفکر تھا۔ جیسے ہی انہوں نے امارا کو دیکھا، انہوں نے تسبیح ایک طرف رکھی اور اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی نانی امی، آپ نے بلایا؟ امارا نے ان کے گھٹنوں پر سر رکھتے ہوئے لاڈ سے پوچھا۔ نانی امی نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، لیکن ان کی آنکھیں نم تھیں۔ امارا میری بچی، بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک تمہیں ہر بری نظر سے بچائے۔ یہ جو شہر کی رونقیں ہیں نا، یہ سدا ایسی رہی ہیں، تمہاری یہ ہنسی کبھی کم نہ ہو۔ امارا نے سر اٹھا کر نانی کو دیکھا۔ نانی امی، آپ روز روز ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، کالج جاتی ہوں، بلاگز بناتی ہوں، سارے دن میشا کے ساتھ لڑتی ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ سغرا بیگم جو وہیں کھڑی تھیں، انہوں نے تڑپ کر کہا، تم نہیں جانتی امارا، باہر کی دنیا جتنی سیدھی دکھتی ہے اتنی نہیں ہے۔ کچھ سائے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتے۔ امی، آپ پھر وہی پرانی اور پراسرار باتیں شروع کر رہی ہیں۔ امارا نے چڑ کر کہا، کون سی سائے، کس کا ڈر؟ ہم لاہور کے اتنے محفوظ علاقے میں رہتے ہیں، یہاں کون آئے گا؟ نانی امی نے سغرا بیگم کو آنکھوں ہی آنکھوں میں ٹوکا اور بات بدلتے بولی، کچھ نہیں میری جان، بس ماؤں کا دل ایسا ہی ہوتا ہے، جاؤ اپنی پڑھائی کرو، اور ہاں، شام کو زیادہ دیر باہر مت رکنا۔ امارا کھڑی ہو گئی اور اپنا دوپٹہ سنبھالتے بولی، امی مجھے شام کو کالج کے فرینڈز کے ساتھ ایک گروپ اسٹڈی کے لیے جانا ہے، نوٹس شیئر کرنے، میں میشا کو بھی ساتھ لے جاؤں گی، اس لیے آپ بالکل فکر مت کریں۔ نانی امی اور سغرا بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھا، لیکن امارا کے اصرار پر انہوں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ امارا میشا کا ہاتھ پکڑ کر واپس اوپر بھاگ گئی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ لاؤنج میں اس کے پیچھے ایک گہری اور خوفناک خاموشی چھا گئی تھی۔ شام کے وقت لاہور کے ایک مشہور اور خوبصورت کیفے میں کافی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ امارا، میشا اور ان کے کالج کے 3-4 دوست ایک بڑی میز کے گرد بیٹھے کتابیں کھولے ہوئے تھے، لیکن پڑھائی سے زیادہ وہاں ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ یار ولید، یہ میتھس کا سوال میرے سر کے اوپر سے گزر رہا ہے، خدا کے لیے مجھے سمجھا دو۔ فرینڈز گروپ میں سے ایک لڑکے نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ ولید جو امارا کے بالکل سامنے بیٹھا تھا، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کتاب اپنی طرف کھینچی۔ ولید ایک انتہائی سلجھا ہوا، ہینڈسم اور پڑھاکو لڑکا تھا جو کالج میں سب کا پسندیدہ تھا۔ اس کی نظریں کتاب پر کم اور امارا پر زیادہ رہتی تھیں، اور یہ بات پورے گروپ کو معلوم تھی۔ تمہارا دماغ تو ہر وقت کرکٹ میں رہتا ہے، تمہیں خاک سمجھ آئے گا، ولید نے ہنستے ہوئے کہا، پھر امارا کی طرف دیکھ کر بولا، امارا تم نے یہ والا چیپٹر کمپلیٹ کر لیے؟ اگر کوئی پرابلم ہے تو میں تمہارے لیے نوٹس بنا دوں؟ امارا نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا، نہیں ولید، میں نے آدھا کر لیے، بس یہ لاسٹ والا حصہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، کوئی بات نہیں، میں ابھی تمہارے لیے اس کا ایزی سولوشن لکھ دیتا ہوں۔ ولید نے فوراً اپنا فین اٹھایا اور امارا کی ہیلپ کرنے لگا۔ میشا نے کافی کا گھونٹ بھرا اور شرارت سے ولید کو دیکھتے بولی،
واہ ولید بھائی، ہماری باری تو کہتے ہو پڑھو خود، اور ہمارا کے لیے پوری گائیڈ بک لکھنے کو تیار ہو، یہ ناانصافی ہے بھائی۔ ولید کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہو گیا، اس نے جلدی سے بات سنبھالی۔ ارے ایسا نہیں مشا، وہ ہمارا کے بلاگس بھی ہوتے ہیں نا، تو اس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، میں تو بس ایک فرینڈ کی حیثیت سے۔ ہاں ہاں فرینڈ، ہم سب سمجھتے ہیں۔ مشا نے امارا کو کوہنی ماری، جس پر امارا نے اسے گھوری سے نوازا۔ ان سب کے درمیان یہ پیاری اور عام سی نوک جھوک چل رہی تھی، ہر کوئی ہنس رہا تھا اور امارا خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ ولید کی کیئر اور اس کا انداز امارا کے دل کو اچھا لگتا تھا، اور کہیں نہ کہیں وہ بھی ولید کو پسند کرنے لگی تھی۔ کافی پینے اور پڑھائی ختم کرنے کے بعد سب دوست کیفے سے باہر نکلے۔ رات گہری ہو چکی تھی اور سڑک پر گاڑیوں کی لائٹس چمک رہی تھیں۔ امارا، تمہاری گاڑی کا ڈرائیور آ گیا ہے؟ ولید نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں میں نے فون کیا تھا، وہ بس پہنچنے والا ہے، امارا نے اپنا بیگ کندھے پر سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ چلو جب تک گاڑی نہیں آتی میں یہیں کھڑا ہوں، ولید نے کہا۔ ارے ولید اٹس اوکے، تم جا سکتے ہو، میں اور مشا ساتھ ہی ہیں، امارا نے کہا۔ نہیں رات زیادہ ہو گئی، تمہارا اکیلے کھڑے ہونا ٹھیک نہیں، ولید نے اصرار کیا۔ اس کی اس محبت نے امارا کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھیر دی۔ مشا تھوڑے آگے ہو کر سڑک کی طرف دیکھنے لگی۔ اچانک اس کی نظر سڑک کے پار کھڑی ایک وائٹ کلر کی بڑی لینڈ کروزر پر پڑی۔ گاڑی کے شیشے بالکل بلیک تھے اور اس کے اندر بیٹھا کوئی شخص مسلسل ان کی طرف دیکھ رہا تھا، یا شاید صرف امارا کو گھور رہا تھا۔ امارا یار ادھر دیکھو، مشا نے امارا کا بازو ہلا کر اشارہ کیا۔ امارا اور ولید نے بھی اس طرف دیکھا۔ جیسی امارا کی نظر اس گاڑی پر پڑی، اسے ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا۔ گاڑی کا دروازہ ہلکا سا کھلا، لیکن کوئی باہر نہیں آیا، بس اندھیرے میں ایک مضبوط ہاتھ نظر آیا جس نے سگریٹ کا دھواں باہر چھوڑا۔ یہ کون ہے؟ پچھلے 2 دن سے میں جب بھی کالج سے نکلتی ہوں مجھے یہ گاڑی کہیں نہ کہیں آس پاس دکھائی دیتی ہے، امارا نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ولید کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ تمہیں یقین ہے امارا، کیا کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے؟ پتہ نہیں ولید، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، امارا نے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں مسلتے ہوئے کہا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ ولید نے آگے بڑھ کر امارا کو اپنے پیچھے چھپانے والے انداز میں کھڑا کیا اور سڑک پار کر کے گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ ٹھہرو میں دیکھتا ہوں کون ہے یہ بدتمیز۔ ولید نہیں، پلیز مت جاؤ، امارا نے ڈر کر ولید کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی لمحے امارا کے گھر کی گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی۔ ڈرائیور نے جلدی سے اتر کر دروازہ کھولا۔ امارا تم اور ہمیشہ جلدی اندر بیٹھو، ولید نے کہا۔ اس کی نظریں اب بھی اسی پراسرار گاڑی پر جمی ہوئی تھیں۔ امارا اور مشا تیزی سے گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ جیسے ہی ان کی گاڑی آگے بڑھی، امارا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ وائٹ لینڈ کروزر بھی آہستہ سے اپنی جگہ سے ہلی اور ان کی گاڑی کے پیچھے ایک مخصوص فاصلے پر چلنے لگی۔ امارا کا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ اسے نانی، امی اور اپنی ماں کی باتیں یاد آنے لگیں کہ کچھ سائے پیچھا نہیں چھوڑتے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سایہ کسی دشمن کا ہے یا اس کے اپنے ماضی کا ایک ایسا سچ جو بہت جلد اس کی پوری زندگی کو بدلنے والا تھا۔ امارا پیچھے دیکھو، وہ گاڑی ابھی تک ہمارے پیچھے آ رہی ہے، مشا نے پچھلے شیشے سے گھبرا کر دیکھتے ہوئے امارا کا ہاتھ دبا دیا۔ امارا نے مڑ کر دیکھا، دل کی دھڑکن گلے میں اٹک گئی۔ وہ سفید لینڈ کروزر واقعی ان کی گاڑی سے چند گز کے فاصلے پر چلی آ رہی تھی، نہ آگے نکلتی اور نہ پیچھے رہتی۔ انکل گاڑی تھوڑی تیز چلائیں نا پلیز، امارا نے کانپتی آواز میں ڈرائیور غفور سے کہا۔ غفور انکل نے شیشے میں پیچھے دیکھا اور ان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ بیٹا میں نوٹ کر رہا ہوں، یہ گاڑی کالج کے باہر سے ہی ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں کوئی دوسرا راستہ لیتا ہوں۔ انہوں نے گاڑی کو ایک تنگ اور قدرے سنسان موڑ پر موڑ دیا، لیکن جیسے ہی ان کی گاڑی مڑی، اس لینڈ کروزر نے اچانک سپیڈ بڑھائی اور ایک جھٹکے سے ان کی گاڑی کے آگے بریک لگا دی۔ غفور انکل نے زور سے بریک لگائی، ٹائروں کے چیخنے کی آواز آئی اور امارا اور مشا جھٹکے سے اگلی سیٹ سے ٹکراتے ٹکراتی بچی۔ یا اللہ خیر، مشا کے منہ سے چیخ نکلی۔ امارا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں جب اس نے دیکھا کہ لینڈ کروزر کا دروازہ کھلا، لیکن کوئی گنڈا ٹائپ آدمی باہر نہیں نکلا، بلکہ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس ایک لمبا کڑیل جوان باہر آیا۔ اس کا چہرہ سخت، آنکھیں بالکل سپاٹ اور چال میں ایک عجیب سا روب تھا۔ وہ امارا کی گاڑی کی طرف بڑھا۔ یہ کون ہے؟ امارا نے خوف سے اپنے ہونٹ چبا لیے۔ وہ شخص غفور انکل کی ونڈو کے پاس آیا اور اس نے شیشے پر 2 بار ہاتھ مارا۔ غفور انکل نے ڈرتے ڈرتے شیشہ نیچے کیا۔ شاہ جی نے کھلوایا ہے، اس بندے کی آواز سرد اور سپاٹ تھی کہ شہر کی سڑکوں پر رات کو یوں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر قہے قہے لگانا حویلی کی غیرت کو نہیں دیتا۔ اگلی بار گاڑی کے پیچھے نہیں، تمہارے باپ دادا کی زمینوں پر قدم بڑھے گا، اپنی حد میں رہو۔ غفور انکل کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا، انہوں نے بس اتنا کہا، جی شاہ جی سے کہیے دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ بندہ سیکنڈوں میں مڑا، اپنی گاڑی میں بیٹھا اور لینڈ کروزر دھواں اڑاتی ہوئی اندھیروں میں غائب ہو گئی۔ امارا اور میشا ہکا بھکا پیچھے بیٹھی تھی۔
غفور انکل وہ کون تھا اور اس نے شاہ جی کا کیا نام بتایا؟ امارہ نے آگے ہو کر پوچھا۔ اس کی آواز غصے اور خوف کا ملاپ تھی۔ غفور انکل نے کانپتے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ پکڑا۔ بیٹا کچھ مت پوچھو، بس اللہ کا شکر کرو کہ وہ چلے گئے، میں آپ کو گھر چھوڑتا ہوں۔ گھر پہنچتی امارہ سیدھی اپنے کمرے میں بھاگی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میشا بھی اس کے پیچھے آئی۔ وہ اب تک صدمے میں تھی۔ امارہ یہ کیا چکر ہے؟ وہ غفور انکل کو کیا دھمکی دے رہا تھا؟ کون سی حویلی، کون سے شاہ جی؟ میشا نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ امارہ کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ مجھے خود کچھ نہیں پتا میشا، امی اور نانی ہمیشہ کچھ چھپاتی ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں غفور انکل کا رنگ کیسے اڑ گیا تھا؟ اس کا مطلب ہے وہ لوگ ان کو جانتے ہیں۔ اسی وقت امارہ کے فون پر ولید کا میسج آیا۔ امارہ تم گھر خیریت سے پہنچ گئی؟ وہ گاڑی تمہارے پیچھے تو نہیں آئی؟ میں بہت پریشان ہوں، پلیز جواب دو۔ امارہ نے فون ہاتھ میں پکڑا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے ٹائپ کیا، ہاں ولید میں گھر پہنچ گئی ہوں، سب ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو۔ وہ ولید کو اس جھگڑے میں نہیں گھسیٹنا چاہتی تھی، خاص طور پر اس بندے کی دھمکی کے بعد۔ تم ولید کو کیوں نہیں بتا رہی؟ میشا نے پوچھا۔ نہیں میشا، ولید بہت جذباتی ہے، وہ خواہ کسی مصیبت میں پڑ جائے گا، پہلے مجھے خود تو پتہ چلے کہ مسئلہ کیا ہے۔ امارہ نے فون سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ غصے لے رہا تھا۔ کل میں امی سے صاف صاف پوچھوں گی کہ ہمارے ماضی کا سچ کیا ہے۔ اگلی صبح کالج کی کینٹین میں معمول کی رونق تھی۔ امارہ خاموشی سے چائے کا کپ پکڑے بیٹھی تھی۔ اس کا دماغ رات والے واقعے میں الجھا ہوا تھا۔ ولید اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس کے چہرے پر تفتیش اور واضح تھی۔ امارہ تم ٹھیک ہو؟ رات سے تمہارا موڈ بہت آف لگ رہا ہے، اور تم نے میرے میسیجز کا صحیح سے جواب بھی نہیں دیا۔ ولید نے نرمی سے پوچھا۔ امارہ نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں ولید، بس کالج کی اسائنمنٹس کا تھوڑا اسٹریس تھا، اور کچھ نہیں۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ ولید نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں تمہیں جانتا ہوں، وہ رات والی گاڑی کا کوئی چکر ہے نا؟ اگر کوئی تمہیں ہراس کر رہا ہے تو مجھے بتاؤ، میں پولیس میں رپورٹ کروا سکتا ہوں یا خود اس سے نپٹ سکتا ہوں۔ نہیں ولید، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ امارہ نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ میرا مطلب ہے وہ بس ایک غلط فہمی تھی، کوئی جانے والا تھا، اب سب ٹھیک ہے۔ ولید نے گہرا سانس لیا۔ امارہ تم جانتی ہو نا کہ میں تمہاری کتنی کیئر کرتا ہوں، میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ ان کے درمیان یہ سنجیدہ بات چیت چل رہی تھی کہ میشا پلیٹ میں سموسے لیے اچھلتی ہوئی آئی۔ لو بھائی، تم دونوں تو ایسے منہ لٹکا کر بیٹھے ہو جیسے کالج بند ہونے والا ہے۔ ولید بھائی چھوڑیں ان سنجیدہ باتوں کو، یہ بتاؤ کہ سنڈے کو جو ہم سب مووی دیکھنے جا رہے ہیں اس کا ٹکٹ کون بائی کر رہا ہے؟ ولید نے ہنستے ہوئے کہا، ظاہر ہے میشا، میں ہی کروں گا، تم بس تیاری کرو۔ میشا نے تالی بجائی۔ یہ ہوئی نا بات امارہ، اب تم بھی ہنس دو، ورنہ میں نے تمہارے سارے سموسے اکیلے کھا جانے ہیں۔ امارہ میشا کی معصومیت پر ہنس پڑی، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں اب بھی وہ بلیک شلوار قمیض والا بندہ اور اس کی دیوی دھمکی گونج رہی تھی۔ کالج سے واپسی پر امارہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آج آر پار کی بات کرے گی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، اس نے دیکھا کہ لاؤنج میں نانی امی اور سغرا بیگم بہت سنجیدگی سے آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں کوئی پرانا کاغذ تھا۔ امارہ دبے قدموں آگے بڑھی۔ سغرا بیگم غفور بتا رہا تھا کہ زوریار کے بندے یہاں تک پہنچ گئے، ہم اسے زیادہ دیر شہر میں نہیں چھپا سکتے۔ نانی امی کی آواز لرز رہی تھی۔ امی لیکن میری بچی تو ابھی پڑھ رہی ہے، وہ تو ابھی نادان ہے، وہ زوریار شاہ جیسے ظالم انسان کے ساتھ کیسے رہے گی؟ وہ تو دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے میری بیٹی کو مار ڈالے گا۔ سغرا بیگم رو پڑی۔ امارہ کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ زوریار شاہ ظالم انسان، دشمنی کا بدلہ؟ وہ مزید برداشت نہ کر سکی اور تیزی سے لاؤنج کے بیچ میں آ کر کھڑی ہوئی۔ امی، نانی امی، یہ زوریار شاہ کون ہے اور آپ لوگ میرے بارے میں کیا چھپا رہی ہیں؟ دونوں عورتیں امارہ کو اچانک سامنے دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ سغرا بیگم نے جلدی سے وہ کاغذ اپنے دوپٹے کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی، لیکن امارہ نے آگے بڑھ کر وہ کاغذ ان کے ہاتھ سے چھین لیا۔ امارہ نہیں، وہ کاغذ مت دیکھو میری بچی، نانی امی چلائیں، لیکن امارہ نے کاغذ کھول لیا تھا۔ وہ اردو میں لکھا ہوا ایک پرانا آفیشل دستاویز، ایک نکاح نامہ تھا۔ اس پر دلہن کی جگہ امارہ بنت عاصم لکھا تھا اور دلہے کی جگہ بڑے بڑے حرف میں لکھا تھا زوریار شاہ۔ اور سب سے بڑا جھٹکا یہ تھا کہ نکاح کی تاریخ 7 سال پرانی تھی، جب امارہ صرف 9 سال کی تھی۔ امارہ کا سر چکرانے لگا، اس کے ہاتھ سے کاغذ چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میرا نکاح زوریار شاہ سے 9 سال کی عمر میں؟ امی مجھے بتائیں، یہ جھوٹ ہے؟ سغرا بیگم نے روتے ہوئے امارہ کو گلے سے لگانا چاہا، لیکن امارہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی دنیا ایک پل میں الٹ پلٹ ہو چکی تھی، اور اب اس کے سامنے ماضی کا وہ خوفناک سچ تھا جس سے وہ اب تک بے خبر تھی۔
امی خدا کے لیے کچھ بولے، میں پاگل ہو جاؤں گی، یہ نکاح نامہ کیا ہے؟ امارہ کی آواز لاؤنج میں گونجی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ سکرا بیگم نے تڑپ کر امارہ کو بازو سے پکڑا، ان کا چہرہ اپنا ہاتھوں بھی آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ امارہ میری جان، میری بات سنو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ سچ ہے، لیکن ہم مجبور تھے، ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ نانی امی نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے ایک سرد آہ بھری اور بولی، سگرا اب اس سے مت چھپاؤ، یہ جوان ہو گئی ہے، اسے سب پتہ ہونا چاہیے تاکہ یہ اپنی حفاظت کر سکے۔ انہوں نے امارہ کی طرف دیکھا۔ امارہ بیٹا بیٹھو یہاں۔ امارہ صوفے پر ڈھیر ہو گئی، اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ مشا جو ابھی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی، ماحول کی سنجیدگی دیکھ کر وہیں دروازے پر رک گئی۔ اس کے چہرے سے روایتی شرارت غائب تھی۔ 7 سال پہلے نانی امی نے کہنا شروع کیا، تمہارے والد اور شاہ جی کے خاندان کے درمیان زمین کا ایک بڑا جھگڑا ہوا تھا، جس میں زوریار شاہ کے چچا مارے گئے تھے۔ دشمنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ ہمارے خاندان کے ہر مرد کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ فیصلہ پنچایت میں ہوا اور انہوں نے ونی کا مطالبہ کیا۔ وہ تمہیں اٹھا کر لے جانا چاہتے تھے تاکہ بدلہ لے سکیں۔ امارہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا، اور آپ لوگوں نے مجھے 9 سال کی عمر میں ایک جلاد کے حوالے کر دیا؟ نہیں امارہ، سغرا بیگم نے تڑپ کر کہا، تمہاری عمر نکاح نامے میں 18 سال لکھوائی گئی تھی تاکہ قانونی نکاح ہو سکے، لیکن زوریار شاہ وہ جتنا سخت تھا، اس دن اس نے ایک فیصلہ کیا۔ جب وہ تمہیں لینے حویلی آیا، اس نے 9 سال کی روتی ہوئی معصوم بچی کو دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے سب کے سامنے کہا کہ یہ بچی ابھی میری بیوی بننے کے لائق نہیں ہے۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ تمہیں اسی وقت شہر بھیج دیا جائے، اور جب تک تم جوان نہیں ہو جاتی تم وہیں رہو گی۔ امارہ نے نفی میں سر ہلایا، تو وہ رات والا بندہ، وہ دھمکی؟ زوریار نے 7 سال تک تمہیں خود سے دور رکھا، پر اس کے آدمی ہمیشہ تمہاری حفاظت کے لیے یہاں شہر میں موجود تھے۔ نانی امی نے انکشاف کیا، لیکن اب 7 سال پورے ہو چکے ہیں امارہ، تم جوان ہو چکی ہو اور کالج جانے لگی ہو۔ زوریار کے خاندان والے اب دباؤ ڈال رہے کہ وہ اپنی بیوی کو حویلی واپس لے کر آئے۔ امارہ کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ میں کوئی بکری ہوں جو وہ جب چاہے گا ہانک کر لے جائے گا؟ میں ایک آزاد انسان ہوں، میں کالج جاتی ہوں، میری اپنی ایک زندگی ہے۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتی، یہ زبردستی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں آ کر امارہ نے بیڈ پر بڑا کشن دیوار پر مارا۔ وہ غصے اور صدمے کے گہرے دلدل میں تھی۔ اسی وقت اس کا فون بجا، اسکرین پر ولید کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو امارہ، ولید کی آواز میں وہی پرانی فکر تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ تم نے کالج سے آنے کے بعد کوئی میسج نہیں کیا؟ میں رات والے واقعے کی وجہ سے اب بھی پریشان ہوں۔ ولید کی آواز سنتی امارہ کا سب ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ امارہ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ ولید کا لہجہ اچانک پریشان اور گرم ہو گیا۔ ولید، میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں، امارہ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ میرے سامنے آیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ میں ابھی تمہارے گھر آ کے بات کرتا ہوں، تم باہر آؤ، ہم بات کرتے ہیں۔ ولید نے فوراً کہا، نہیں ولید، تم یہاں مت آنا، یہاں خطرہ ہے، تم بس کل کالج آؤ، میں تمہیں سب بتاؤں گی۔ امارہ نے جلدی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ ولید کو زوریار شاہ کے بندوں کے سامنے نہیں لانا چاہتی تھی، جن کی خوفناک جھلک وہ رات کو دیکھ چکی تھی۔ میشا خاموشی سے کمرے میں آئی اور امارہ کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یار امارہ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے پیچھے اتنی بڑی کہانی ہے، اب تم کیا کرو گی؟ امارہ نے اپنے آنسو صاف کیے، اس کا لہجہ اب مضبوط ہو رہا تھا۔ میں ولید سے محبت کرتی ہوں میشا، اور میں کسی زوریار شاہ کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ کل میں ولید کو سب سچ بتا دوں گی۔ اگلے دن کالج کے ایک سنسان کونے میں امارہ اور ولید آمنے سامنے کھڑے تھے۔ امارہ نے ایک ہی سانس میں ولید کو اپنے بچپن، پرانی دشمنی اور زوریار شاہ کے ساتھ اس کے نکاح کا پورا سچ بتا دیا۔ ولید سچ سن کر بالکل ساکت رہ گیا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور ہاتھ کی مٹھیاں بھن چکی تھی۔ 9 سال کی عمر میں نکاح، یہ سراسر غیر قانونی ہے۔ وہ لوگ کیسے انسان ہیں؟ اور وہ زوریار شاہ، وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ ولید، وہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ امارہ نے ڈرتے ہوئے کہا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کتنے خطرناک ہیں۔ ولید نے امارہ کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ امارہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور میں تمہیں اس جلاد کے پاس کبھی نہیں جانے دوں گا۔ ہم کورٹ میرج کریں گے، ہم قانون کا سہارا لیں گے۔ یہ 20ویں صدی نہیں ہے کہ ونی کے نام پر لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی جائیں۔ امارہ نے ولید کی آنکھوں میں اپنے لیے سچی محبت دیکھی تو اس کے دل کو تھوڑا سکون ملا۔ لیکن ولید، اگر انہوں نے تمہارے خاندان کو نقصان پہنچایا تو؟ کچھ نہیں ہوگا، میں اپنے ڈیڈ سے بات کروں گا، وہ پولیس کے بڑے افسران کو جانتے ہیں، تم بس ہمت مت ہارنا۔ ولید نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ دونوں اس پلاننگ میں اتنے مصروف تھے کہ انہوں نے غور ہی نہیں کیا کہ کینٹین کی چھت پر کھڑا ایک لڑکا جو بظاہر فون پر بات کر رہا تھا، مسلسل ان کی تصویریں لے رہا تھا۔
اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، زوریار شاہ کا ہی ایک مخبر تھا جو کالج میں امارہ پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اسی شام امارہ اور میشا گھر کی لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ اچانک میشا نے اپنے فون پر ایک یوٹیوب نوٹیفیکیشن دیکھا۔ ارے امارہ، یہ دیکھو، تمہارے پچھلے بلاگ پر کسی نے عجیب سا کمنٹ کیا ہے۔ امارہ نے فون پکڑ کر دیکھا۔ کمنٹ ایک گمنام اکاؤنٹ سے تھا جس میں لکھا تھا، شہر کی ماڈرن بلاگر کو شاید یہ اندازہ نہیں کہ حویلی کے پردے بہت بھاری ہوتے، اپنی محبت کا ڈرامہ بند کرو ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ امارہ کے ہاتھ سے فون چھوٹنے لگا۔ میشا، یہ کمنٹ، اس کا مطلب ہے وہ میرے بلاگز بھی دیکھ رہا ہے، وہ میری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امارہ، مجھے اب واقعی ڈر لگ رہا ہے۔ میشا نے گھبرا کر کہا، یہ بندہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ ابھی وہ دونوں اس کمنٹ کو دیکھ ہی رہی تھی کہ باہر سڑک پر زوردار بریک لگنے کی آواز آئی۔ ایک نہیں بلکہ 3-4 گاڑیوں کے دروازے بند ہونے کی آوازیں لاؤنج تک پہنچی۔ سغرا بیگم اور نانی امی ہڑبڑا کر اپنے کمروں سے باہر نکل آئیں۔ غفور انکل باہر سے بھاگتے ہوئے اندر آئے، ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ بیگم صاحبہ، غضب ہو گیا، وہ خود آ گیا ہے۔ کون آ گیا غفور؟ سغرا بیگم نے دل پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ غفور انکل کے منہ سے صرف 2 الفاظ نکلے، زوریار شاہ۔ لاؤنج کا مرکزی دروازہ ایک بھاری جھٹکے سے کھلا۔ تیز ہوا کے جھونکے کے ساتھ ایک رعبدار پروقار اور انتہائی پرقدر شخصیت اندر داخل ہوئی۔ بلیک کلر کی کلف لگے سوٹ میں ملبوس، کندھے پر سیاہ شال ڈالے، زوریار شاہ خود وہاں کھڑا تھا۔ اس کی عمر 25-26 سال کے قریب تھی۔ آنکھیں عقاب کی طرح تیز اور چہرے پر ایک سرد بے رحم سنجیدگی تھی۔ اس نے لاؤنج میں موجود ہر شخص پر ایک سرسری نظر ڈالی اور پھر اس کی تیز نظریں سیدھی امارہ پر جا کر ٹک گئیں۔ امارہ نے خوف اور نفرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس شخص کو دیکھا جو 7 سال بعد اس کی زندگی کو تہہ و بالا کرنے کے لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سغرا بیگم نے کانپتے ہوئے امارہ کو اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کی، لیکن زوریار کی سرد اور گہری نظریں امارہ کے چہرے پر ہی جمی رہیں۔ شاہ جی، آپ یہاں؟ اب تو ابھی وقت باقی تھا نا؟ نانی امی نے آگے بڑھ کر لرزتی آواز میں کہا۔ زوریار نے کندھوں سے شال کو درست کیا، اس کی آواز میں دھیمی تھی۔ وقت ختم ہو چکا ہے شاہ جی، 7 سال کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا۔ اب یہ لڑکی یہاں شہر کے لڑکوں کے ساتھ گھومنے اور انٹرنیٹ پر تماشے کرنے کے لیے نہیں رہے گی۔ اپنی عزت کو بازاروں میں رلتے دیکھنا میرے خون کو گوارا نہیں۔ امارہ سغرا بیگم کے پیچھے سے نکل کر سامنے آئی، اس کی آنکھوں میں خوف سے زیادہ غصہ تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے ٹوکنے والے؟ اور کیسا تماشا؟ میں اپنے فرینڈز کے ساتھ پڑھائی کر رہی تھی، تم جیسے جاہل لوگ ہماری زندگیوں کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میشا نے ڈر کر امارہ کا دوپٹہ کھینچا۔ امارہ پاگل ہو گئی ہے، چپ کر جاؤ۔ زوریار نے امارہ کی بات سن کر ایک تلخ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی، لیکن اس کی آنکھیں اب بھی بالکل سپاٹ تھیں۔ تمہاری زبان حویلی میں بہت جلدی سیدھی ہو جائے گی۔ سغرا بیگم، اس کا سامان اٹھائیں، یہ آج ہی میرے ساتھ جائے گی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، امارہ چلائی اور اس نے صوفے پر پڑا اپنا فون اٹھا کر ولید کو کال ملانے کی کوشش کی۔ زوریار نے ایک تیز قدم بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ امارہ نمبر ڈائل کر دی، زوریار نے ایک جھٹکے سے فون اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور بغیر دیکھے اسے فرش پر پٹخ دیا۔ فون کے پرزے لاؤنج میں بکھر گئے۔ میرا فون! امارہ کی چیخ نکل گئی۔ بہت دیکھ لی تمہاری شہر کی آزادی، اب چلو۔ زوریار نے سرد لہجے میں کہا اور امارہ کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جی رحم کریں، یہ ابھی بچی ہے۔ سغرا بیگم روتے ہوئے زوریار کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، لیکن زوریار کے گارڈز نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ امارہ نے اپنا بازو چھڑانے کی پوری کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے زوریار کے ہاتھ پر دانت کاٹنے کی بھی کوشش کی، لیکن زوریار نے بنا کوئی تکلیف ظاہر کیے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا اور گھسیٹتے ہوئے باہر کھڑی کالی لینڈ کروزر کی طرف لے گیا۔ رات کے اندھیرے میں گاڑیوں کے دروازے بند ہوئے اور وہ سب امارہ کو اس دنیا سے دور لے گئے۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد جب امارہ کی آنکھ کھلی تو وہ ایک بہت بڑے قدیم طرز کے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے کی دیواریں اونچی تھی اور وہاں لکڑی کا بھاری فرنیچر رکھا تھا۔ یہ زوریار شاہ کا کمرہ تھا جو اب امارہ کا قید خانہ بن چکا تھا۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ امارہ بیڈ سے اٹھی اور بھاگ کر دروازے کی طرف گئی، لیکن دروازہ باہر سے لاک تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ دروازہ کھولو، کوئی ہے؟ مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ کچھ دیر بعد چابی گھومنے کی آواز آئی اور دروازہ کھلا۔ سامنے زوریار شاہ کھڑا تھا۔ وہ اب سفید شلوار قمیص میں تھا۔ اس کے چہرے پر رات والی تھکن تو تھی، لیکن سختی اب بھی برقرار تھی۔ اس کے پیچھے ایک ملازمہ کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ کھانا کھا لو، زوریار نے سرد لہجے میں کہا اور ملازمہ کا ٹرے میز پر رکھنے کا اشارہ کیا۔ امارہ نے غصے سے اس ٹرے کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اسے ہاتھ مار کر نیچے گرا دیا۔ پلیٹیں ٹوٹ گئی اور سالن فرش پر پھیل گیا۔ نہیں کھانا مجھے تمہارا کھانا، تم انسان ہو یا جلاد؟ مجھے واپس لاہور بھیجو، میرا کالج ہے، میری پڑھائی ہے، میری زندگی ہے وہاں۔ زوریار نے فرش پر بکھرے کھانے کو دیکھا، پھر امارہ کے قریب آیا۔
اس کا قد امارہ سے بہت بڑا تھا، جس کی وجہ سے امارہ کو تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑا۔ وہ شہر کی زندگی اب بھول جاؤ امارہ شاہ، اب تم اس حویلی کی بہو اور میری بیوی ہو۔ زوریار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اس کی آواز میں ایک عجیب سا دباؤ تھا۔ یہاں تمہاری مرضی نہیں، میرا حکم چلے گا۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، میں اس نکاح کو دل سے نہیں تسلیم کرتی، میں اس نکاح کو دل سے تسلیم نہیں کرتی، امارہ نے چلا کر کہا۔ 9 سال کی بچی کو کیا پتا تھا نکاح کیا ہوتا ہے؟ تم نے مجھ پر ظلم کیا ہے ظالم۔ ظلم؟ زوریار نے طنز ہنستے ہوئے کہا، اگر ظلم کرنا ہونا ہوتا نا امارہ، تو 7 سال پہلے تمہیں اس حویلی کی لانڈی بنا کر رکھتا، تمہیں شہر بھیجا، تمہیں پڑھایا، تمہاری ہر ضرورت پوری کی۔ یہ میرا رحم تھا، ظلم نہیں۔ تو اب کیوں لے کر آئے ہو؟ امارہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ تم اپنی حدیں بھول رہی تھی۔ زوریار نے رخ موڑا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ چپ چاپ یہاں رہو، اگر دوبارہ کھانا گرائے تو یاد رکھنا حویلی میں بھوکے رکھنے کا رواج بھی پرانا ہے۔ وہ باہر نکل گیا اور دروازہ پھر سے بند ہو گیا۔ اگلے 2 دن امارہ نے اسی کمرے میں روتے ہوئے گزارے۔ حویلی کے دوسرے لوگ جیسے زوریار کی چچی، اس کی بیٹیاں تماشا دیکھنے کمرے کے باہر آتی تھی اور آپس میں سرگوشا کرتی تھی کہ شہر کی لڑکی بہت بدتمیز ہے۔ تیسرے دن کی شام زوریار کی چچی زرینہ بیگم زبردستی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر زہر ٹپک رہا تھا۔ او ہو، تو یہ ہے ہماری ماڈرن دلہن بیگم، شہر سے آئی ہے تو نخرے کو تو ہوں گی، پر یاد رکھنا لڑکی، یہ حویلی ہے، یہاں بڑے بڑوں کے سر جھک جاتے ہیں۔ شاہ جی تو چلو مرد ہیں، وہ تمہاری ان حرکتوں کو برداشت کریں، پر ہم نہیں کریں گے۔ امارہ نے بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہی جواب دیا، مجھے آپ کی حویلی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اپنے شاہ جی سے کہیے مجھے طلاق دے دیں، میں یہاں 1 منٹ بھی نہیں رہنا چاہتی۔ طلاق؟ زرینہ بیگم نے اونچی آواز میں قہقہہ لگایا، شاہ جی کے خاندان میں طلاق کا نام لینا بھی گناہ ہے، تم تو دشمن کی بیٹی ہو، شکر کرو انہوں نے تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ وہ تانے دے کر باہر نکل گئی۔ امارہ کا دل ٹوٹ گیا تھا، اسے ولید کی یاد آ رہی تھی، اس کی وہ بات ہے کہ ہم کورٹ میرج کریں گے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا ولید اسے یہاں ڈھونڈ پائے گا۔ رات کو جب زوریار کمرے میں داخل ہوا تو امارہ نے خود کو سنبھالا۔ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں، لیکن لہجے میں ایک آخری ضد تھی۔ زوریار شاہ، میری بات سنو۔ امارہ نے پہلی بار اس کا نام لیا۔ زوریار نے اپنی گھڑی اتار کر میز پر رکھی اور اس کی طرف دیکھا۔ کہو، مجھے تم سے طلاق چاہیے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں کالج کے ایک لڑکے ولید سے محبت کرتی ہوں اور میں اسی کی ہونا چاہتی ہوں۔ امارہ نے ہمت کر کے سچ بول دیا۔ ولید کا نام سنتے ہی زوریار کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا، اس کا پورا چہرہ غصے سے تب اٹھا۔ اس نے امارہ کا بازو اتنی زور سے دبا دیا کہ امارہ کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ دوبارہ اس لڑکے کا نام مت لینا، تم میری ہو، صرف میری، چاہے تم نفرت کرو یا کچھ بھی، تم اس حویلی سے صرف میری لاش پر یا اپنی لاش پر جا سکتی ہو۔ طلاق کا لفظ دوبارہ زبان پر لائی تو میں اس ولید کا وہ حشر کروں گا کہ تم زندگی بھر روگی۔ اس نے غصے سے امارہ کو جھٹکا دیا اور دیوار پر اتنے زور سے اپنا ہاتھ مارا کہ اس کے اپنے ہاتھ کے جوڑ سے خون نکل آیا۔ وہ امارہ کو اسی خوفناک حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب امارہ فرش پر بیٹھ کر اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، امارہ اب بھی اسی سرد فرش پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ولید کا نام سنتے ہی وہ شخص اتنا پاگل کیوں ہو گیا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک کمرے کے پچھلے حصے سے، جو حویلی کے پرانے غسل خانے کی طرف کھلتا تھا، ہلکی سی چڑچڑاہٹ کی آواز سے کھلا۔ امارہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون ہے وہاں؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ اندھیرے میں سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ زوریار کی چچی زرینہ بیگم کی بیٹی نازیہ تھی۔ اس کے ہاتھ میں مٹی کے تیل کی ایک چھوٹی بوتل اور ماچس تھی۔ اس کے چہرے پر شدید نفرت اور حسد کے تاثرات واضح تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ امارہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے آئی ہوں۔ نازیہ نے دانت پیستے ہوئے سرگوشی کی۔ جب سے تم پیدا ہوئی ہو، شاہ جی نے ہماری طرف دیکھنا چھوڑ دیا۔ حویلی کی اصل حقدار میں تھی اور تم یہاں آ کر شاہ جی کو طلاق کے طعنے دے رہی ہو۔ اگر تم ہی نہیں رہو گی تو سب ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ امارہ شور مچاتی، نازیہ نے آگے بڑھ کر مٹی کا تیل فرش پر اور امارہ کے دوپٹے پر چھڑکنے کی کوشش کی۔ امارہ نے خود کو بچانے کے لیے اس کا ہاتھ چھٹکا۔ دونوں کے درمیان زبردستی کی ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اسی کھینچا تانی میں نازیہ نے ماچس جلائی اور وہ جلتی ہوئی تیلی امارہ کے ہاتھوں پر جا گئی جہاں تیل گرا تھا۔ بچاؤ! امارہ کی دردناک چیخ پورے کمرے بلکہ حویلی کے دلان میں گونجی۔ اس کے دونوں ہاتھ آگ کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ نازیہ خوفزدہ ہو کر اسی راستے سے بھاگ نکلی۔ امارہ درد سے تڑپتی ہوئی فرش پر گر گئی اور اپنے ہاتھ بیڈ کی چادر پر رگڑنے لگی تاکہ آنکھ بجھ سکے۔
کمرے کا دروازہ ایک ہی جھٹکے میں کھلا اور زوریار شاہ اندر داخل ہوا۔ امارہ کی چیخیں سن کر وہ ننگے پیر ہی بھاگا چلا آیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ امارہ فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی اور اس کے نازک ہاتھ بری طرح جل چکے تھے۔ زوریار کا چہرہ جو ہمیشہ سخت رہتا تھا اس وقت خوف اور کرب سے بالکل مسخ ہو گیا تھا۔ وہ ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر امارہ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ امارہ میری بات سنو۔ اس کی وہ رودار آواز اس وقت بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ اٹھایا اور امارہ کے جلتے ہاتھوں پر ڈالنا شروع کیا۔ امارہ درد کی شدت سے نیم بے ہوش ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ بہت درد ہو رہا ہے، مجھے مرنے دو، وہ بڑبڑائی۔ رونا بند، مجھے بتاؤ تمہارا ہاتھ کس نے چلائے؟ زوریار نے تڑپ کر اسے اپنی مضبوط بازو میں سمیٹ لیا۔ اس نے ملازموں کو آوازیں دیں، رحمت نائی بخش کوئی ہے؟ ڈاکٹر کو بلاؤ، جلدی کرو ورنہ میں تم سب کی جان لے لوں گا۔ زوریار نے امارہ کے زخموں کو دیکھا اور اس کا اپنا دل جیسے پھٹ گیا۔ وہ تو خود اس معصوم پر ظلم ڈھانے آیا تھا، آخر وہ اس کی سب سے بڑی دشمن کی بہن جو تھی، اور آج وہ جوانی میں قدم رکھ کر اپنے نکاح کو بھول چکی تھی اور کالج کے ایک لڑکے ولید سے محبت کرنے لگی تھی، تو زوریار شاہ غیرت اور محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے واپس حویلی لے آیا تھا۔ مجھے معاف کر دو امارہ، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ زوریار نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے سر جھکایا تھا اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر امارہ کے جلے ہوئے ہاتھ پر گرا۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول شدید کشیدہ تھا۔ ڈاکٹر امارہ کو انجیکشن لگا کر جا چکا تھا اور وہ اب سکون کی نیند سو رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ زوریار حویلی کے مرکزی دلان میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی مٹی کے تیل کی بوتل تھی جو اسے امارہ کے کمرے سے ملی تھی۔ سامنے حویلی کے تمام رشتہ دار، چچی زرینہ بیگم، نازیہ اور چچا سب کھڑے کانپ رہے تھے۔ زوریار کا غصہ اس وقت دیکھنے لائق تھا۔ میں نے پہلے دن کہا تھا، زوریار کی آواز دھیمی لیکن انتہائی خوفناک تھی، کہ امارہ میری بیوی ہے، وہ دشمن کی بیٹی بات میں ہے، پہلے اس حویلی کی عزت ہے۔ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ آخر خود سامنے نہیں آئے تو میں پوری حویلی کو آگ لگا دوں گا۔ نازیہ نے ڈرتے ہوئے اپنی ماں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، لیکن زوریار کی عقاب جیسی نظروں سے اسے پکڑ لیا۔ وہ آگے بڑھا اور نازیہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم تھی نا؟ زوریار نے پوچھا۔ شاہ جی میں تو بس۔ نازیہ رونا شروع ہو گئی۔ چچی جان اپنی بیٹی کو سنبھالے اور آج شام تک اس حویلی سے نکل جائے۔ اگر دوبارہ مجھے یہ اس حویلی کے آس پاس بھی نظر آئی تو انجام کی ذمہ دار یہ خود ہوگی۔ زوریار نے دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ چچی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن زوریار کے چہرے کا جلال دیکھ کر ان کی ہمت نہ ہوئی۔ 2 دن گزر گئے۔ امارہ کو اب تھوڑا ہوش آیا تھا، لیکن وہ اب بھی بہت کمزور تھی۔ زوریار زیادہ تر وقت اسی کے کمرے میں کرسی پر بیٹھتا رہتا، خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا۔ جب بھی امارہ کو پانی پینا ہوتا یا کچھ کھانا ہوتا، زوریار خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھلاتا، بغیر کچھ بولے۔ امارہ خاموشی سے اس کے بدلے ہوئے روپ کو دیکھتی رہتی۔ وہ حیران تھی کہ جو شخص 2 دن پہلے اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، وہ اب اتنی نرمی سے اس کی دیکھ بھال کیسے کر رہا ہے۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ ایک شام امارہ نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ اس کی آواز اب بھی کمزور تھی۔ زوریار نے سوپ کا چمچ اس کے منہ کے قریب کیا۔ تمہیں ٹھیک کرنا میری ذمہ داری ہے، لیکن میں تو تمہاری دشمن ہوں نا، تم نے خود کہا تھا۔ امارہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ زوریار نے چمچ واپس پیالے میں رکھا اور گہرا سانس لیا۔ دشمنی اپنی جگہ امارہ، پر میں انسان ہوں، جلاد نہیں۔ اور ویسے بھی جو لڑکی لوہڑ کی سڑکوں پر کھڑی ہو کر موبائل کے سامنے اتنی اونچی آواز میں بول سکتی ہے، وہ حویلی کے ایک کمرے میں یوں خاموش بیٹھی اچھی نہیں لگتی۔ امارہ کے چہرے پر زبردستی ہی صحیح پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم نے میرے بلاگز دیکھے ہیں؟ ہاں سب دیکھے ہیں، زوریار نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تمہاری وہ دوست مشا بہت بولتی ہے، اس کا بھی کوئی بلاگ ادھورا رہ گیا تھا تمہاری وجہ سے۔ امارہ کا دل اپنے گھر والوں اور مشا کے لیے تڑپ اٹھا، لیکن اسی وقت حویلی کے باہر سے اچانک گاڑیوں کے ہارن اور شور کی آوازیں آنے لگی۔ ایک ملازم بھاگتا ہوا کمرے کے دروازے پر آیا۔ شاہ جی باہر شہر سے کچھ لوگ آئے ہیں، ایک لڑکا جو خود کو پولیس کا بندہ بتا رہا ہے اور امارہ بی بی کا نام لے رہا ہے۔ امارہ کا دل زور سے دھڑکا۔ ولید؟ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ ملازم کی بات سن کر امارہ بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ولید آ گیا ہے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ زوریار نے امارہ کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ اس کی آنکھوں میں ولید کے لیے کوئی غصہ نہیں، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ خاموشی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ امارہ نے بھی ہمت کی اور اپنے پٹیوں میں بندھے ہاتھوں کو سنبھالتے ہوئے
آہستہ آہستہ اس کے پیچھے دالان کی طرف بڑھنے لگی۔ حویلی کے بڑے پھٹاک کے باہر ولید کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ 2 پولیس والے اور کچھ سرکاری گاڑیاں تھیں۔ ولید کا چہرہ غصے سے لال تھا اور وہ گارڈز پر چلا رہا تھا، میں کہہ رہا ہوں امارہ کو باہر نکالو، تم لوگ اسے یوں قید نہیں رکھ سکتے۔ زوریار بھاری قدموں سے چلتا ہوا حویلی کے صحن میں آیا۔ اس کے پیچھے امارہ بھی آ کر کھڑی ہو گئی۔ ولید نے جیسے ہی امارہ کو دیکھا وہ آگے بڑھا۔ امارہ تم ٹھیک ہو؟ یہ تمہارے ہاتھوں پر کیا ہوا ہے؟ پھر وہ زوریار کی طرف مڑا۔ تم نے اس پر ہاتھ اٹھائے، میں تمہیں جیل بھجواؤں گا۔ پولیس آفیسر نے آگے بڑھ کر کہا، شاہ جی ہمارے پاس اس لڑکی کی اغوا کی شکایت آئی ہے، قانون کے مطابق آپ کسی کو زبردستی یہاں نہیں رکھ سکتے۔ زوریار نے سکون سے اپنے دونوں ہاتھ سائڈ پر کیے اور سرد لہجے میں بولا، انسپکٹر صاحب میں نے کسی کو اغوا نہیں کیا، یہ امارہ شاہ ہے، میری قانونی بیوی۔ ان کا نکاح نامہ سرکاری ریکارڈ پہ موجود ہے، اور جہاں تک ان کے ہاتھوں کا تعلق ہے، حویلی میں ایک حادثہ ہوا تھا جس کی سزا مجرم کو مل چکی ہے۔ نکاح نامہ زبردستی کا تھا، ولید نے چلا کر کہا۔ امارہ بولو، ان سے کہو کہ تم اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تحفظ دوں گا۔ زوریار نے کوئی غصہ نہیں دکھایا، اس نے رخ موڑا اور امارہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ امارہ، آج قانون بھی تمہارے سامنے ہے اور تمہاری شہر کی محبت بھی۔ میں نے 7 سال تمہاری خوشی کے لیے تمہیں خود سے دور رکھا تاکہ تم پڑھ لکھ سکو۔ اگر تمہاری خوشی واقعی اس لڑکی کے ساتھ ہے تو میں آج سب کے سامنے تمہیں آزاد کر دوں۔ میں دشمنی کے نام پر کسی کی زندگی برباد نہیں کروں گا، فیصلہ اب تمہارا ہے۔ ولید نے امارہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ امارہ چلو یہاں سے۔ امارہ نے اپنے پٹیوں والے ہاتھ کو پیچھے کھینچا۔ اس نے ولید کو دیکھا اور پھر زوریار کو دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے زوریار نے اس کے جلتے ہاتھوں پر اپنے آنسو بہائے تھے، کیسے اس نے اپنی چچی اور کزن کو حویلی سے نکال دیا اور کیسے وہ راتوں کو جاگ کر اس کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ ولید کی محبت صرف کالج کے اچھے دنوں تک تھی، لیکن زوریار نے 7 سال تک خاموشی سے اس کی حفاظت کی تھی اور اب اس کی خوشی کے لیے اپنی انا بھی چھوڑ رہا تھا۔ امارہ نے گہرا سانس لیا اور ولید کی طرف دیکھا۔ ولید، تم واپس چلے جاؤ۔ ولید ہکا پھکا رہ گیا۔ کیا؟ امارہ تم ہوش میں ہو؟ ہاں ولید، میں بالکل ہوش میں ہوں۔ امارہ نے مضبوط آواز میں کہا، زوریار نے مجھے اغوا نہیں کیا، یہ حویلی اب میرا گھر ہے اور یہ میرا سچ ہے۔ تم نے میری مدد کرنی چاہی، اس کے لیے تھینکس، پر اب میری زندگی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ولید نے مایوسی سے زوریار کو دیکھا، پھر امارہ کو۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اب یہاں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے مڑا اور پولیس والوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ زوریار نے حیرت سے امارہ کو دیکھا۔ تم نے یہ کیوں کیا؟ امارہ نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، کیونکہ میں اب 9 سال کی بچی نہیں ہوں شاہ جی، مجھے سچی محبت اور وقتی پسند کا فرق سمجھ آ گیا ہے۔ زوریار کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ چھ مہینے بعد لاہور سے سغرا بیگم، نانی امی اور میشا بھی حویلی منتقل ہو چکی تھی، کیونکہ زوریار نے دونوں خاندانوں کی پرانی دشمنی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا اور زمینوں کا تنازع بھی حل کر دیا تھا۔ حویلی کا ماحول اب غضبناک اور خوفناک نہیں بلکہ خوشگوار ہو چکا تھا۔ امارہ کے ہاتھ اب بالکل ٹھیک ہو چکے تھے، بس ہلکے سے نشان باقی تھے جو اسے اس کی ماضی کی یاد دلاتے تھے۔ وہ حویلی کی خوبصورت اور کھلی چھت پر کھڑی تھی۔ شام کا وقت تھا اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں اس کا نیا آئی فون تھا جو زوریار نے اسے گفٹ کیا تھا۔ یار امارہ جلدی کرو نا، کیمرہ آن کرو، میرے پوز خراب ہو رہے ہیں۔ میشا نے چھت کی منڈیر کے پاس کھڑے ہو کر پاؤٹ بناتے ہوئے کہا۔ وہ اب بھی ویسے ہی چنچل اور ڈرائم باز تھی۔ امارہ نے ہنستے ہوئے ویڈیو ریکارڈنگ آن کی۔ ہیلو گائز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ جیسا کہ آپ جانتے کہ میں پچھلے کچھ مہینوں سے غائب تھی، تو آج کا بلاگ بہت بہت اسپیشل ہے۔ میں اب لاہور میں نہیں بلکہ اپنے سسرال یعنی ایک بہت بڑی حویلی میں ہوں۔ میشا نے کیمرے میں منہ مارتے ہوئے کہا، اور گائز یہاں کے گارڈز اتنے سنجیدہ ہیں کہ میرے لطیفوں پر بھی بندوق تان لیتے ہیں۔ امارہ ہنس پڑی۔ میشا چپ کرو۔ پھر اس نے کیمرے کا رخ سامنے کی طرف کیا جہاں زوریار بلیک شلوار قمیض پہنے ملبوس ہاتھ میں چائے کے 2 کپ لیے سیڑھیوں سے اوپر آ رہا تھا۔ اور یہ ہے میرے روڈ ہیرو یعنی میرے ہسبینڈ زوریار شاہ، امارہ نے شرارت سے کہا۔ زوریار نے کیمرہ دیکھا تو پہلے تھوڑا سا جھینپا، پھر اس نے مسکرا کر کیمرے کی طرف دیکھا اور ہاتھ ہلا دیا۔ اس نے ایک کپ امارہ کو دیا اور دوسرا خود پکڑ لیا۔ شاہ جی، بلاگ کے لیے کوئی اچھا سا میسیج دینا، امارہ نے فرمائش کی۔ زوریار نے امارہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف محبت اور سکون تھا اور بولا،
بس یہی کہوں گا کہ زندگی میں کبھی کبھی جسے ہم اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی ہمارا سب سے بڑا محافظ ہوتا ہے. بس بھروسہ ہونا چاہیے. مشا نے پیچھے سے تالیاں بجائیں. واہ واہ شاہ جی، آپ تو شاعر ہی بن گئے. چلو بلاگنگ بند کرو اور چائے ٹھنڈی ہونے سے پہلے پیتے. امارا نے کیمرے کی طرف دیکھ کر کہا. تو گائز، یہ تھی میری چھوٹی سی کہانی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا. بائے. اس نے فون بند کر کے ٹیبل پر رکھا اور زوریار کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا. حویلی کی اس چھت پر محبت اور خوشیوں کا ایک نیا سورج طلوع ہو چکا تھا، جہاں ماضی کی دشمنی ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی تھی اور ایک خوبصورت، سچی اور سبق آموز کہانی کا بہترین اینڈ ہو چکا تھا. کافی شاپ کے اسی کارنر پر ولید اکیلا بیٹھا تھا. دھندلی روشنی میں سگریٹ کا دھواں اس کے اداس چہرے کو چھپا رہا تھا، پر اس کی سرخ آنکھیں سب بیان کر رہی تھیں. اس کی کزن ہانیہ نے قریب بیٹھ کر ہمدردی سے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا. ولید، خود کو سنبھالو یار. ولید نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا میں اچھالا. چھوڑ دو ہانیہ. جو انسان اندر سے ریزہ ریزہ ہو چکا ہو اسے دلاسا نہیں دیا جاتا. وہ میری دنیا تھی اور آج میں اپنی ہی دنیا میں ایک اجنبی بن گیا ہوں. اجنبی تم خود بنے ہو ولید. ہانیہ کے آواز میں ایک دبا ہوا درد تھا. تم نے کبھی مڑ کر دیکھا ہی نہیں کہ تمہارے پیچھے کوئی اور بھی کھڑا ہے جو تمہارے ایک آنسو پر اپنی پوری زندگی وار سکتا ہے. وہ چلی گئی کیونکہ وہ تمہاری قسمت میں نہیں تھی، پر جو تمہارے سامنے بیٹھتا ہے. خیر چھوڑو، چلو آپ کافی پیتے ہیں. ولید نے سگریٹ کا آخری کش لیا، اس سے ایش ٹرے مسئلہ اور گہرا سانس لیا. زندگی شاید یہی تھی، کچھ ادھورے خواب، کچھ انکہی محبتیں اور وقت کے ساتھ آگے بڑھ جانے کا نام. دونوں خاموشی سے کافی کی تلخی میں اپنے اپنے درد کو گھولنے لگے، جہاں ایک کہانی ختم ہو چکی تھی اور ایک نئی خاموش شروعات ان کی منتظر تھی.